बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: गुस्ल और वज़ू का तयम्मुम जायज़ है या सिर्फ वज़ू का? जवाब: गुस्ल और वज़ू दोनों का तयम्मुम जायज़ है। सवाल: अल्लाह ताला के किस प्यारे नबी को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें? जवाब: अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। सवाल: खादिम रसूल किन सहाबी को कहा जाता है? जवाब: खादिम रसूल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल: कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में अल्लाह का नाम आया है? जवाब: सूरतुल मुजादला। सवाल: हदीस के मुताबिक वो कौन सी चीज़ है जिससे बुराई को मिटाया जा सकता है? जवाब: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता बल्कि वो गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। आलूदगी से कभी आलूदगी दूर नहीं होती। सवाल: हदीस के मुताबिक कौन सी तीन चीज़ें अगर कोई दे तो कबूल करने का हुक्म है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें अगर दी जाएं तो मना ना करो। एक खुशबू, दो तकिया, तीन दूध। सवाल: किस रंग के कमरे में पढ़ने से हमें जल्दी याद होता है? जवाब: नीले रंग के कमरे में पढ़ने से हमें जल्दी याद होता है। सवाल: क्या शैतान दिन में सोता है? जवाब: शैतान दिन में नहीं सोता। सवाल: खाने काबा की बुलंदी कितनी है? जवाब: खाने काबा की बुलंदी 54 फीट 9 इंच है। सवाल: कुरान मजीद में पीने की सबसे अजीम चीज किसे कहा गया है? जवाब: कुरान मजीद में पीने की सबसे अजीम चीज दूध को कहा गया है। सवाल: बैतलहम किस नबी की जाए पैदाइश है? जवाब: बैतलहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। सवाल: नमाज पढ़ते वक्त बुरे ख्यालात आना किस चीज़ की निशानी है? जवाब: अगर नमाज पढ़ते वक्त इंसान को बुरे ख्यालात आएँ या शैतानी वसवसे आएँ तो यकीनन अनकरीब जल्द या बदीर इंसान का नमाज में दिल लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शैतान ईमान वाले पर हमला करता है और किसी भी इंसान को ईमान की दौलत नसीब हो जाए तो ये एक अच्छे वक्त की इब्तिदा है।
سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کہاں آباد تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آباد تھے۔ سوال: کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سوال: وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے۔ سوال: کون سے دو ہاتھ ہیں جن کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے؟ جواب: مصافحہ کرنے والے دو ہاتھ ہیں جن کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے کتنے دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے 3 دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا۔ سوال: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ سوال: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ سوال: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا؟ جواب: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد تھے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ سوال: مالک بن نویرہ کون تھا اور اسے کس نے قتل کیا؟ جواب: مدعی نبوت سجا کا ساتھی اور اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ سوال: غزوہ خندق کا دوسرا نام احزاب کیوں ہے؟ جواب: اس لیے کہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی۔ سوال: ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہو گیا تھا؟ جواب: ابو جہل غزوہ بدر میں ہلاک ہو گیا تھا۔ سوال: ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ سوال: سورج غروب ہونے سے روکنے والا معجزہ کب پیش آیا؟
جواب: حضرت یوشع علیہ السلام کے ذریعے بلقان کے حکمران باراک یا بالاک سے جنگ کے دوران اللہ پاک کا معجزہ رونما ہوا، سورج غروب ہونے سے روک دیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مدینہ کی طرف بڑھتے ہوئے کس نے دیکھی تھی؟ جواب: سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مدینہ کی طرف بڑھتے ہوئے ایک یہودی نے دیکھی تھی۔ سوال: سب سے زیادہ آیات کس غزوہ کے بارے میں سورہ توبہ میں ہیں؟ جواب: سب سے زیادہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں سورہ توبہ میں ہیں۔ سوال: فتح حنین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو خوشخبری سنانے اہل مدینہ بھیجا؟ جواب: حضرت نہیک بن اوس رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب کتاب ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے شہداء کرام کا حساب کتاب ہوگا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی نے پرندہ پالا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے پرندہ حضرت آدم علیہ السلام نے پالا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنی عمر میں نکاح فرمایا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں بروخہ نامی عورت سے نکاح فرمایا۔ سوال: فرعون کن کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا؟ جواب: قبیطوں کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کوفہ شہر کو دارالخلافہ بنایا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کے بعد کس کو اپنا رب کہا؟ جواب: جب سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ سوال: چھینک سب سے پہلے کس کو آئی تھی؟ جواب: چھینک سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو آئی تھی۔ سوال: حدیث کے مطابق جادوگر کس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کو پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔
سوال: اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ جواب: اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ سوال: مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی ہے۔ سوال: کل آیات قرآن پاک کی کتنی ہیں؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد 6616 ہے۔ ایک دوسری روایت میں 6666 بھی آئی ہے۔ سوال: جنت کے دروازے کتنے وسیع یعنی کھلے ہوں گے؟ جواب: جنت کے دروازے اتنے وسیع یعنی کھلے ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ سوال: جنت کا وہ کون سا درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے؟ جواب: جنت کا وہ درخت طوبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے۔ سوال: عالمگیر نبوت کس کی ہے؟ جواب: عالمگیر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفورہ سے شادی پر حق مہر کیا مقرر ہوا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفورہ سے شادی پر حق مہر 2 سال بکریاں چرانے پر مقرر ہوا تھا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہوگا؟ جواب: اژدہا۔ سانپ پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہوگا۔ سوال: کون سا کام کرنے سے زندگی میں عیش اور عشرت اور بچے بے عیب پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: زمین پر گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑے اٹھا کر کھانے سے زندگی میں عیش اور عشرت اور بچے بے عیب پیدا ہوتے ہیں۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلی بار شراب نوشی پر سزا کا حکم کس نے جاری کیا؟ جواب: شراب نوشی پر سب سے پہلے سزا کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری کیا۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے۔
سوال: شراب سب سے پہلے کس نبی کی قوم نے پی تھی؟ جواب: شراب سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پی تھی۔ سوال: اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: اسلام میں شراب کو برائی کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں کتنے لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا؟ جواب: مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں 300 لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ سوال: جنسی خواہش کا ختم ہو جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نظر بد اور جادو کی مختلف علامات سے ایک علامت جنسی خواہش کا حد سے زیادہ بڑھ جانا یا پھر جنسی خواہش کا ختم ہونا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: کون سا ایک لفظ پڑھنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ کی 4 نسلیں صحابی بنی تھیں؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 نسلیں صحابی بنی تھیں۔ سوال: اللہ پاک بندے کے کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں 100 لوگ جاتے ہیں اور واپس 110 لوگ آتے ہیں؟ جواب: برات۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کے لیے کیا بد دعا کی اور اس کا گھوڑا کتنا زمین میں دھنسا؟ جواب: بخاری کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کے لیے یہ بد دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ اس کو پچھاڑ دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اے اللہ ہم کو تو کفایت فرما جتنا تو چاہے۔ فوراً سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک، دوسری روایت میں ہے کہ پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے عرض کیا: یقیناً تم دونوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے۔ آپ دونوں حضرات میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، میں عہد کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا۔ آپ نے دعا فرما دی۔ سوال: کیا ہندوؤں کے ساتھ کھانا جائز ہے؟ جواب: ہندو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار رکھتی ہے؟
جواب: عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ طلاق دینے کا اختیار اللہ نے صرف مرد کو دیا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو لڑکی پہنتی بھی ہے اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے؟ جواب: لونگ ہے جو لڑکی پہنتی بھی ہے اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے۔ سوال: علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کا شہر کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی ختنہ والے تھے؟ جواب: جی ہاں، حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی ختنہ والے تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان کس منزل پر سوار تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان اوپر والی منزل پر سوار تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عمر انتقال کے وقت کتنی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عمر انتقال کے وقت 30 برس تھی۔ سوال: مسجد اقصی کی بنیاد سب سے پہلے کس نبی نے رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کی بنیاد سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی۔ سوال: میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب: میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہیں۔ سوال: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام یوسف تھا۔ سوال: عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ جواب: عربی زبان 26 مسلم ممالک کی قومی زبان ہے۔ سوال: وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ جواب: کویت ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ سوال: موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب: موجودہ دور میں قبلہ خانہ کعبہ ہے۔
سوال: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ سوال: انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا تھا؟ جواب: انسان نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا تھا۔ سوال: بتائیے ملکہ سبا کی کس ملک میں حکومت تھی؟ جواب: ملکہ سبا کی ملک یمن میں حکومت تھی۔ سوال: قرآن کریم انجیل کے کتنے سال بعد کس مہینے کی کس تاریخ میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن کریم انجیل کے 360 سال یا 700 سال بعد یا 500 سال بعد 24 رمضان میں یا 25 رمضان میں نازل ہوا۔ سوال: نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب: نماز مغرب اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے بعد روح ملتے ہی سب سے پہلے اپنی زبان سے کون سا لفظ نکالا؟ جواب: الحمدللہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہوا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کو حبشہ اور مدینہ کی طرف کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے والی چونٹی نے آپ کو کیا ہدیہ پیش کیا تھا؟ جواب: چونٹی نے آپ کو ایک بیر بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ سوال: کون سی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں؟ جواب: جمعے کی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔ سوال: حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام سال میں 4 ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے۔ سوال: سب سے پہلے حمام کس نبی نے بنوایا؟ جواب: سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ سوال: مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب: مسلمہ کذاب کے حامی بنو حنیفہ تھے۔
سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں نماز ادا کی۔ سوال: بتائیے ہوا کس پیغمبر کے تابع تھی؟ جواب: ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک ہی بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا؟ جواب: 10 سال سے کم عمر میں دو بھائی یا دو بہنوں کا ایک بستر پر سونا جائز ہے، البتہ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کر دو اور ان کے بستر بھی علیحدہ کر دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو الگ بستر پر سلانا چاہیے، لہٰذا دو بھائی یا دو بہنوں کو بھی 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک بستر پر نہیں سونا چاہیے۔ اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے بڑے بستر میں ایک سے زائد بھائی یا بہنوں کو سلانے کی مجبوری ہو تو درمیان میں گول تکیہ رکھ کر عملی طور پر ہر ایک کا بستر الگ الگ کر لیا جائے۔ موجودہ پرفتن دور میں اس بارے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوال: عالم برزخ میں برزخ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: برزخ کا مطلب ہے وقفہ۔ سوال: کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے ایک جن نے دی تھی۔ سوال: محافظ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق پر مقرر فرمایا ہے؟ جواب: محافظ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں پر مقرر کیا ہے، دوسری مخلوق پر مقرر نہیں فرمایا۔ سوال: کس نبی کے جنازے میں 40,000 عالم شامل تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں 40,000 عالم شامل تھے۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منگل کے روز وفات پائی۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح عتبہ بن ابو جہل سے ہوا۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔